ناول تمہیں دیکھ مسکرائے ہم بائی اجالا ناز آخری قسط۔ میرا دل میرے پاس ہی ہے فیضو، وہ مسکرا کر بولی تھی جھوٹی مسکراہٹ۔ تمہارا دل تمہارے پاس نہیں ہے نور، وہ جا چکا تمہاری زندگی سے باہر، اور افسوس کہ تم نے خود اپنے دل کو جانے دیا، تم اندر سے خالی ہو گئی ہو نور، تمہارے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہ کہہ رہا تھا جیسے وہ اس کے اندر جھانک کر آیا ہو۔ نور نے اس شخص کی طرف دیکھا تھا اور اسے لگا شاید اس دنیا میں ایک یہی انسان ہے جو اس کا سب سے بہترین دوست ہے، جو اس کے اندر جھانک سکتا ہے، جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے بس اسے دیکھ رہی تھی جب وہ بولا، اسے سب بتا دیا؟ اس نے سب پر زور دیا تھا؟ نہیں، بس اتنا بتایا جتنا اس کے قدم روکنے کے لیے ضروری تھا۔ یعنی تم جانتی تھی کہ اگر سب بتایا تو وہ رکے گا نہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم نے غلط کیا نور، اسے آزما کر دیکھتی، وہ تمہیں ان اندھیروں سے نکال لیتا۔ مجھے ان کی عادت ہو گئی ہے، اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ تمہیں ان کی عادت ہو گئی ہے اور محبت کو تمہاری، تم بچ نہیں سکتی، اور میں اس بار تمہیں نہیں بچاؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے، وہ ان باتوں سے بچنا چاہتی تھی۔ پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، اس نے الجھے انداز میں کہا تھا۔ کیا؟ اگر آپ کو بار بار کسی کا خیال آ رہا ہو، آپ اسے بھولنا چاہیں پر بھول نہ پا رہے ہوں، وہ آپ کو ہر طرف دکھائی دے، آپ اسے دیکھنا چاہتے ہوں، اسے سننا اور اس سے بات کرنا چاہتے ہوں، خود کو اس کے پاس جانے سے روک نہ پاتے ہوں تو؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ نور اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے قریب آ کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اس پر جھکی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، جواب طلب نظروں سے۔ تو مبارک ہو فائز صدیقی، تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ وہ ایک مسکراہٹ اچھال کر جا چکی تھی اور فائز اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ دل کی حالت عجیب تھی۔ محبت، اس نے کہا تھا، دل پریشان تھا۔ یہ انکشاف اتنی دیر سے کیوں ہوا تھا؟ یہ محبت دیر سے ہوئی تھی؟ وہ یونیورسٹی سے نکلی تھی جب کسی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، سامنے وہی شخص کھڑا تھا، وہ جسے بھولنے کے لیے وہ خود کو مصروف رکھتی تھی، مگر ہر رات اسے یہ شخص یاد آتا تھا، جو آج پھر اتنے دنوں بعد اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اب کیوں آیا تھا وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اسے اگنور کرتی، اس کے پاس سے گزر کر آگے چل چکی تھی جب اس نے اسے آواز دی تھی، نائلہ۔ وہ اس آواز پر رک گئی تھی اور آج بھی اس آواز پہ رک سکتی ہے، یہ اسے آج ہی پتہ لگا تھا۔ وہ چلتے ہوئے دوبارہ اس کے سامنے آ رکا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، فائز سے اس کی نظروں میں اپنا جواب دیکھ لیا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تھا۔ کس بات کی؟ اس نے پہلی بار کچھ کہا تھا، اس انتقام کی، اس تھپڑ کی اور اس بے وفائی کی۔ اس نے کہا تھا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ بول کر پلٹ چکی تھی اور وہ حیران اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیا؟ وہ کیسی لڑکی تھی جو اس سے شکوہ نہیں کر رہی تھی، جو ایک بار کہنے سے اسے معاف کر گئی تھی؟ وہ بہت بڑے دل کی مالک تھی، اور تم بہت چھوٹے انسان ہو فیضو، اس نے خود سے کہا تھا۔ اب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اتنا تو اسے معلوم تھا کہ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا، اس کے بنا جینا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے نور کی زندگی سنوارنی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر ٹینا کو کال ملائی تھی۔ ہیلو ٹینا، نور بوتیک میں ہے کیا؟ نہیں سر، وہ ایک کلائنٹ سے ملنے گئی ہیں، ٹینا نے کہا۔ گریٹ، تو میرا ایک کام کرو۔ اس نے ٹینا کو کچھ کہا تھا اور اب وہ بوتیک کی طرف جا رہا تھا۔ احمد نے فواد کی پوری بات بہت خاموشی سے سنی تھی۔ اب کافی دیر سے دونوں کے درمیان خاموشی تھی، جسے احمد نے ہی توڑا تھا۔
میں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر کیا چلا گیا، تمہاری تو کہانی ہی بدل گئی۔ تم میرے بنا کچھ نہیں کر سکتے فواد۔ اس نے بہت ہلکے انداز میں کہا تھا، جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ میں اس کے بنا کچھ نہیں ہوں۔ اس نے لائن درست کی تھی۔ جب اس کے بنا کچھ نہیں ہو تو اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ احمد نے کہا تھا۔ میں تو ساتھ ہی ہونا چاہتا تھا، پر وہ تو پہلے سے کسی اور کے ساتھ ہے۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ بہت افسوس ہوا فواد، میں تو سمجھتا تھا کہ تمہاری محبت طوفانوں کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے، مگر یہ تو تیز ہوا سے ہی ڈر کر بھاگ گئی۔ اسے واقعی فواد نے مایوس کیا تھا۔ میری محبت ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر وہ میری ہے ہی نہیں۔ وہ تمہاری نہیں تو تم اسے اپنا بنا لیتے۔ وہ شادی شدہ ہے عمر۔ فواد نے شادی شدہ پر زور دیا تھا۔ وہ نکاح شدہ ہے۔ اگر شادی شدہ ہوتی تو تم سے دوستی اور اس کے ساتھ تم سے محبت نہ کرتی۔ احمد کی بات پر فواد نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو دوست، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ اس کی غلط فہمی دور کی تھی۔ اس بات کو ثابت کر کے دکھاؤ، جاؤ اور اسے اپنا بناؤ، اس نے کہا تھا، مگر وہ مجھے انکار کر چکی ہے۔ اس نے تمہیں انکار کیا اور تم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کیسی محبت ہے فواد؟ وہ نکاح شدہ ہے اس لیے ڈرتی ہے، اعتراف نہیں کرتی، مگر کیا تم نہیں جانتے کہ وہ بھی محبت کرتی ہے؟ اس کی بات پر جیسے فواد کو امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بھی محبت کرتی ہے۔ مسکرایا تھا۔ وہ دوبارہ ملنے والے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کمپیوٹر اسکرین پر نظر آنے والا شخص وہی ہے جس نے ٹینا سے کہہ کر نور کے آفس کی فوٹیج نکلوائی تھی۔ ایک یہی طریقہ تھا اس پھول لانے والے شخص کو جاننے کا، مگر اب وہ فوٹیج دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ وہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ نائلہ کالج جاتی تھی۔ وہ اس کا بھائی تھا۔ وہ بوتیک سے باہر نکلا تھا، اس نے سر آسمان کی جانب کیا تھا۔ بے شک تو مشکلیں آسان کرنے والا ہے، بے شک تو صبر کا حل دینے والا ہے، اس نے کہا تھا اور مسکرا دیا۔ وہ تو نور کی زندگی سنوارنے آیا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ ان دونوں کی محبتوں کی منزل ایک ہی راستے سے ملنی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، اب سب ٹھیک ہونے والا تھا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں تھا جب ٹیلی فون پر بیل ہوئی تھی۔ ہیلو، اس نے کہا۔ سر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری کام ہے انہیں۔ اوکے اندر بھیج دو، اس نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور وہ شخص اندر آیا۔ کیسے ہیں فواد صاحب آپ؟ وہ سامنے ہی کرسی پر بے تکلفی سے بیٹھ کر کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، سوری میں نے پہچانا نہیں آپ کو، اس نے الجھے انداز میں کہا۔ تم پہچان بھی نہیں سکتے، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، تو آپ کا تعارف؟ میں فیضو عرف فائز صدیقی ہوں، نور کا کزن اور اس کے نکاح کا شریک۔ فواد نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ اس نے خود کو نور کا شوہر نہیں کہا تھا۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی اور دل سے معاف کر چکی تھی۔ محبت کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی غلطیاں بھی آسانی سے معاف کر دیتی ہے۔ آج وہ پھر اس کی یونیورسٹی کے سامنے موجود تھا۔ وہ اسے دور سے دیکھ چکی تھی اور اب اسے اگنور کرتی آگے بڑھی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے آ رکا تھا، اس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، اب کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے بیزاری سے کہا تھا۔ آپ کی توجہ؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ مسٹر فائز، اب مجھ سے یہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اس پر غصہ آیا تھا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی کیا اس کا انتقام ختم نہیں ہوا تھا؟ مجھے معاف کر چکی ہو تو اب میری بات بھی سن لو، اس نے کہا تھا۔ میں نے تمہارا تھپڑ، تمہارا انتقام اور بے وفائی معاف کی ہے، تمہارا قتل نہیں، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ کون سا قتل؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔
اس نے کون سا قتل کیا تھا؟ میرے دل کا قتل؟ اور فائز صدیقی کے قتل میں تمہیں پوری زندگی معاف نہیں کروں گی، وہ کہہ کر پلٹی تھی۔ مت کرنا معاف پوری زندگی، مت کرنا، اس نے کہا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تھی۔ میں تم سے اس قتل کی معافی نہیں چاہتا نائلہ، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایک قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے قریب تھا، ارد گرد سے بے نیاز وہ اظہار کر رہا تھا اور وہ بس اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے تمہارے دل کا قتل کیا، پر تم تو نہیں کرو گی نا؟ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے معاف مت کرنا، بس مجھ سے شادی کر لینا۔ اس نے کہا تھا۔ نائلہ کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور فائز کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ ایک اور تھپڑ لگا تھا۔ وہ پلٹی تھی اور اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے جا چکی تھی اور فائز اسے وہاں سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کے تھپڑ پر اسے غصہ نہیں آیا تھا بلکہ وہ مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ تھپڑ لگا کر مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ وہ گھر آتے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ شخص پھر اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ کیوں اسے بخش نہیں دیتا؟ آخر اب کیا چاہتا ہے وہ؟ اور اب تو اسے دوسرا تھپڑ بھی لگ گیا تھا۔ اب تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اف، اب وہ کیا کرے گی؟ نائلہ، آ کر کھانا کھا لو۔ کمرے کے باہر سے ماما کی آواز آئی تھی۔ جی ماما آئی۔ اس نے آنسو صاف کیے تھے، بس اب وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا اور اب وہ منہ دھو کر کھانا کھانے نیچے آئی تھی جہاں فواد بھی بیٹھا تھا۔ اتنی عجیب قسمت ہے ہم دونوں بہن بھائی کی، ہم دونوں ہی کی محبت لا حاصل رہی ہے۔ اس نے فواد کو دیکھ کر سوچا تھا جو نور کی اس کی زندگی سے چلے جانے کے بعد اب بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح مسکراتا نہیں تھا، اب اسے چھیڑتا نہیں تھا۔ اس محبت نے سب کچھ بدل دیا تھا، اس نے سوچا۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ اسے کال کیوں کر رہا تھا؟ وہ اسے آج بھی یاد تھی۔ ہیلو، اس نے کہا تھا۔ بہت بے وفا دوست ہیں آپ۔ میں نے تو کال نہیں کی، تو آپ نے بھی کہا چلو، جان چھٹی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد نور کی آواز نے اسے سرشار کر دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو پھر کیسی بات ہے جناب؟ اس نے کہا تھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ مصروفیات تھیں، اس نے بھی اب نارمل انداز میں کہا۔ جانتا ہوں مصروف لوگ ہیں آپ، پر اپنے دوستوں کو بھی کبھی کبھی ٹائم دے دینا چاہیے۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ تو پھر کل آپ لنچ کروا رہی ہیں نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ضرور، وہ انکار نہیں کر سکی۔ پھر کل انتظار کرنا میرا، اس نے عجیب لہجے میں کہا تھا۔ اوکے۔ وہ کال کٹ کر چکی تھی اور فواد موبائل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ انتظار تو اب ختم ہونے کو ہے نور، اس نے خیالوں میں نور سے کہا۔ اور اگلی شام وہ اس کے سامنے اس کے آفس میں موجود تھا اپنے مخصوص پھولوں کے ساتھ۔ کیسی ہیں میڈم آپ؟ وہ پھول اس کی طرف بڑھا کر کہہ رہا تھا۔ اس نے پھول اس کے ہاتھوں سے لیے تھے۔ ٹھیک ہوں، اور تم؟ پھولوں کو پرانے پھولوں کی جگہ پر رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر ہو گیا ہوں ٹھیک، زمائنے انداز میں کہا تھا۔ نور نے بات بدلی تھی۔ چلیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس نے اپنا بیگ اٹھاتے کہا، اور میری نظروں کی بھوک اب ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے آگے بڑھی تھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے مگر خاموش تھے، اور اس خاموشی کو فواد نے توڑا تھا۔ تم نے مجھے یاد کیا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ نور نے سر جھکا لیا۔ وہ کیا جواب دیتی اسے کہ وہ تو اسے بھول ہی نہیں سکی، یاد کیسے کرتی؟ نہیں، میں مصروف تھی ان دنوں، اس نے نظریں کھانے کی طرف کی تھیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ شکریہ، اس نے کہا۔ کس لیے؟ نور نے پوچھا تھا۔ مجھے یاد کرنے کے لیے، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔
میں نے نہیں کیا، اس نے نظریں جھکائی تھی۔ اس نے تو کیا ہے نا، وہ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کس نے؟ نور نے پھر اسے دیکھا۔ تمہارے دل نے۔ وہ مسکرایا تھا، نور کی نظریں پھر سے جھک گئی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے انکار کیا۔ ہاں، دل تو اب میرے پاس ہے، تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، وہ معنی خیز انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرا دل میرے پاس ہی ہے، اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے کب کہا میں تمہارے دل کی بات کر رہا ہوں؟ وہ آگے تو جھکا تھا۔ تم کیا اپنا سمجھی؟ وہ میرے پاس ہے کیا؟ اس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور وہ پھر سے اسے خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آج پھر اس کی یونیورسٹی کے آگے موجود تھا، پر آج اس نے اسے اگنور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں روز روز میرے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہو؟ وہ آتے ساتھ اس پر برس پڑی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ پرسکون انداز تھا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی آپ کو سکون نہیں ملا جو آپ دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ بے حد غصے میں تھی۔ ہاں، نہیں ملا سکون مجھے، اس لیے دوبارہ کھیلنا چاہتا ہوں، وہ بھی پوری زندگی کے لیے۔ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ شٹ اپ، مجھے آپ کی ان فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آئندہ یہاں مت آنا، وہ کہہ کر جانے لگی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بات تو تمہیں میری سننی ہوگی اور شادی بھی کرنی ہوگی، وہ جیسا فیصلہ سنا رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں آپ سے شادی کبھی نہیں کروں گی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا اور آپ مجھ سے ہی شادی کریں گے، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا اور اسے اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ سوچ ہے آپ کی، وہ کہہ کر پلٹی تھی۔ سوچنا تو تمہیں چاہیے اپنے بھائی کے بارے میں۔ اس کی بات نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب اگر تم چاہو تو فواد کو نور واپس مل سکتی ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے بھائی کی زندگی میں اس کی محبت واپس آ سکتی ہے۔ اس کی بات پر نائلہ حیران ہوئی تھی۔ وہ نور اور فواد بھائی کو کیسے جانتا تھا اور وہ کیسے نور کو بھائی کی زندگی میں لا سکتی تھی؟ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں اور میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ یہ تو میں تمہیں آج کے ڈنر پر بتاؤں گا، ہوٹل کا نام میسج کر دیا ہے، 8 بجے پہنچ جانا، وہ کہتے ساتھ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے پاس سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اس نے بیک میرر سے دیکھا، وہ اب بھی وہیں کھڑی اس کی گاڑی کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ ضرور آئے گی۔ اس نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ اس کے بھائی کا معاملہ تھا اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ فائز بھائی کو کیسے جانتا تھا، اس لیے وہ تیار ہو کر ماما کے کمرے میں انہیں بتانے گئی تھی۔ ماما، میں ذرا اپنی ایک دوست سے ملنے جا رہی ہوں، کھانا کھا کر آؤں گی۔ کون سی دوست؟ ماما آرام کے لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ امیمہ، اس نے کھانے پر بلایا ہے۔ وہ سچ تو بتا نہیں سکتی تھی، سوچا سمجھا جھوٹ کہہ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ دیر مت کرنا۔ ماما کی اجازت لیتے ہی وہ گاڑی لے کر ہوٹل کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کا یقین سچ ثابت ہوا تھا اور وہ اسے سامنے سے چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، میں یہاں صرف اپنے بھائی کے لیے آئی ہوں۔ وہ اسے جتاتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ چکی تھی اور وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چاہے کسی بھی وجہ سے صحیح، آئی تو میرے پاس ہونا، اس نے بھی جتایا تھا۔ کام کی بات کریں، وہ دو چوک انداز میں کہہ رہی تھی۔ نور اور بھائی کو کیسے جانتے ہیں آپ؟ پہلے کھانا، اس نے ویٹر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسے مجبوراً صبر کرنا پڑ گیا۔ کھانے کے بعد اس نے چائے کا آرڈر دیا تھا۔ اب نائلہ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اب آپ بتائیں گے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ جی جی ضرور، وہ بھی اب سنجیدہ ہو گیا۔ میں فائز صدیقی ہوں اور مجھے سب فیضو کہتے ہیں۔ میں یہاں آپ کے ناموں کی لسٹ جاننے نہیں آئی ہوں، اس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں بھی لسٹ نہیں بتا رہا، تم میری بات پوری سن لو اب، اس نے بھی غصے میں کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں فیضو ہوں، نور کا کزن، اور اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے۔ اس نے نائلہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔
کیا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور اب وہ فیضو کی بات سن رہی تھی، وہ اس کا ماضی سن رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اب ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جس شخص سے محبت کرتی آئی تھی وہ کسی اور کا شوہر تھا۔ اتنی تکلیف تو اسے اس دن نہیں ہوئی تھی جب اس نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، جتنی اسے آج ہو رہی تھی۔ اسے لگا اصل تھپڑ تو اسے آج لگا ہے۔ اسے احساس نہیں ہوا کب اس کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اپنے آنسو صاف کر لو پرنسس، میں تمہیں روتا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اسے کافی دیر دیکھنے کے بعد بولا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا ہے نا پرنسس ہمارے ساتھ، مجھے اور نور کو ایک زبردستی کی ڈور سے باندھ دیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ہم اس ڈور کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تو اس نے ہم دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ دونوں کو کسی اور سے محبت ہو گئی اور جب ہمیں اس محبت کا احساس ہوا تو پتہ لگا کہ ہم دونوں کی محبتیں ایک ہی راستے کی منزل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اور نور کے بیچ میں دوستی سے بھی گہرا رشتہ ہے، قسمت کا رشتہ۔ ہم دونوں کی قسمتیں ہم دونوں کے اوپر ہی منحصر کرتی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ اسے لگا کہ ایسا ہی رشتہ اس کے اور فواد کے درمیان بھی تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی کے علاوہ قسمت کے رشتے میں بھی بندھے تھے۔ ان دونوں کو محبت ہوئی اور ان دونوں کی محبت کسی اور کے نام منسوب کر نکلی تھی، اور اب ان دونوں کی محبت ایک ہی رستے کی مسافر نکلی تھی۔ یہ قسمت کا ایک عجیب کھیل تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ نور کی محبت لا حاصل رہے۔ میں اسے اور فواد کو ملوانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے مائی پرنسس۔ اس نے آخری بات تھوڑا جھک کر کی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ شادی؟ بہت آرام سے کہا تھا اس نے۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، اگر تم مجھ سے شادی کر لیتی ہو تو نور اور فواد کی شادی بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ اس نے جیسے چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ لڑکی جو اس کے نکاح میں تھی وہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی تھی۔ ایسے ہو سکتا ہے مائی پرنسس کہ اگر میں کسی اور سے شادی کر لیتا ہوں تو میرے اور نور کے پاپا کو جو ایک آس لگی ہوئی ہے اس رشتے سے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ ٹوٹ گئی تو سمجھو سب ختم، نور آزاد اور محبت حاصل۔ اس نے اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا اور وہ اب اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا۔ تو پھر تم تیار ہو؟ وہ اسے سوچ میں گم دیکھ کر بولا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ مجھ سے شادی کے لیے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ فائز کو لگا جیسے وہ انکار کر رہی ہے۔ نائلہ نے تھوڑی دیر دیکھا، پھر اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، میں آپ سے شادی نہیں، آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کر جا چکی تھی اور فیضو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ مان گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی مان گئی ہو۔ اس نے کمپیوٹر سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا تھا، وہ پھول وہیں رکھے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں تک جب وہاں پھول نہیں تھے تو اسے ایک کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج ان پھولوں کو دیکھ کر اسے لگا کہ یہ جگہ بنی ہی ان پھولوں کے لیے ہے۔ وہ شخص اس کی زندگی میں ان پھولوں کے ساتھ آیا تھا اور اسے ان کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے اب اس شخص کی بھی عادت ہو چکی تھی۔ کاش کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں آ جاتا تو یہ پھول اس کا مقدر ہوتے۔ سوچوں کی اڑان بھرتے ہوئے دل نے ایک عجیب سی خواہش کی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی، یہ دل کو اس کی خواہش کب سے ہونے لگی تھی۔ موبائل کی آواز اسے سوچوں سے باہر لائی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تھی۔ کیسے ہو فیضو؟ اس کی نظریں اب بھی پھولوں پر تھیں۔ بہت خوش ہوں۔ اس کی آواز ہی اس کی خوشی کی گواہ تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، اس نے مسکرا کر کہا۔ وجہ جانتی ہو جو مبارکباد دے رہی ہو؟ جانتی ہوں، اسی لیے تو دے رہی ہوں، کرسی سے ٹیک لگائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا تو بتاؤ کس بات کی مبارک دے رہی ہو؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اصل وجہ نہیں جان سکے گی۔ محبت کے حصول کی، اس کے مان جانے کی، اس نے کہا تھا، اور دوسری طرف فیضو چونک گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟
محبت کرنے والوں کو صرف محبت کا حصول ہی اتنی خوشی دے سکتا ہے فیضو۔ اس کی بات پر فیضو سنجیدہ ہوا تھا۔ تمہیں بھی یہ خوشی جلد ملے گی نور۔ میری محبت کے نصیب میں خوشی نہیں ہے فیضو۔ اس کی اداس نظر پھولوں پر تھی۔ تمہارے نصیب میں محبت ہے نور، اور اس کا عمر بھر کا ساتھ بھی۔ وہ یقین سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ میں تمہارے نصیب کا ساتھی ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ اس نے کہا تھا۔ نہ جانے کیوں نور کے دل نے اس کی بات کی نفی نہیں کی تھی۔ میں آج رات پاپا سے بات کرنے والا ہوں، اس نے کہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے سچے دل سے کہا تھا، اور وہ اس کی خوشیوں میں خوش تھی۔ آخر کسی کو تو اس کی محبت کی منزل ملنے والی تھی۔ وہ کھانے کے بعد روز اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، پر آج وہ نہیں گیا تھا۔ سلیم صاحب محسوس کر رہے تھے کہ اس نے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے جب اس نے بات کا آغاز کیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو۔ سلیم صاحب مکمل اس کی طرف متوجہ تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تھا، اور سلیم صاحب کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آئے تھے۔ کیا کہا؟ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شادی کے لیے مان گیا تھا۔ ہاں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بات دہرائی۔ گریٹ۔ میں اور حسن ترس گئے تھے اس دن کے لیے جب تم شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ فائنلی یہ دن آ گیا۔ میں ابھی حسن سے بات کرتا ہوں، ہم اب اور دیر نہیں کریں گے۔ وہ اپنے موبائل سے حسن انکل کو کال کرنے لگے تھے جب اس نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی پاپا۔ ہاں تو کہو، اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں نائلہ سے۔ اس کی بات پر سلیم صاحب کے تاثرات بدلے تھے۔ کون نائلہ؟ میری محبت۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پرسکون انداز میں کہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ غصے میں تھے۔ میں جانتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، صاف انکار ہوا۔ کیوں؟ وہ پرسکون تھا۔ کیونکہ تمہارا نکاح نور سے ہو چکا ہے، تم بھول رہے ہو شاید۔ انہیں اس کی یادداشت پر شک تھا۔ وہ میرے ساتھ ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ نکاح کو کھیل سمجھ رکھا ہے؟ وہ بہت اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ جی نہیں، ہم نے نکاح کو نہ کھیل سمجھا ہے نہ ہی بزنس۔ ہم جانتے ہیں کہ شادی محبت کے لیے اور محبت سے کی جاتی ہے، اور میں بھی وہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں حسن کو کیا جواب دوں گا؟ یہی کہ میں اپنی محبت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ نے یا انکل نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو… وہ رک گیا تھا۔ تو کیا کرو گے تم؟ فائز فوراً کھڑا ہوا۔ تو یہ کہ نور نے تو انکل کو اپنا چہرہ دیکھنے کو ترسا دیا ہے، مگر میں آپ کو اپنی موجودگی کے احساس سے بھی ترسا دوں گا۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا، اور سلیم صاحب وہیں بیٹھے رہ گئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو کھو نہیں سکتے تھے۔ وہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ سوچوں کے دائرے اسے انسان کے گرد گھوم رہے تھے جب موبائل کی آواز نے اس کی سوچوں کو روک دیا۔ ہیلو، میں نے دھماکہ کر دیا ہے۔ اب اس کے اثرات تمہارے گھر میں آنے والے ہیں، تم سنبھال لوگی نا؟ فیضو کو اب اس کی فکر تھی، نہ جانے وہ کیسے اس مسئلے کو سنبھالے گی۔ تم فکر مت کرو، میں جانتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ جیسے سب سوچ کر بیٹھی تھی۔ اچھا تو کیا کرنا ہے تم نے اس پھول کا؟ فیضو اب اس بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ دل چاہتا ہے اس پھول کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں سجا دوں۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا۔ شکر ہے تمہارا دل کچھ سمجھا تو صحیح۔ فیضو کو خوشی تھی۔ ہاں، دل سمجھ گیا ہے، اور دماغ نے بھی دل کا ساتھ دینے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ وہ بالکل ہلکے انداز میں کہہ رہی تھی، جیسے دل و دماغ کی جنگ میں خود کو ہار گئی ہو، اور اب وہ پرسکون ہو۔ اور اب تم بھی ساتھ دو گی اپنے دل و دماغ کا۔ ہم دونوں نے بہت صبر کیا ہے نور، بہت وقت ضائع کیا ہے، دوسروں کی خواہشات کے لیے خود کو مٹایا ہے۔ اب یہ ہمارا وقت ہے، اب ہماری خواہشات کے پورا ہونے کا وقت ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے پوچھا تھا۔
ہاں میں سمجھ گئی ہوں کہ ہماری محبتوں کا حصول لازم ہے، اب محبت لا حاصل نہیں رہے گی۔ اس نے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی اور ایک نئے عزم کے ساتھ ایک اور کال ملائی تھی۔ وہ اسے کال کر چکا تھا پر اس کا نمبر بزی تھا، ضرور وہ فیضو سے بات کر رہی ہوگی۔ اس نے اب کال نہیں ملائی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کا موبائل بجا تھا۔ وہ حیران تھا، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے خود کال کی تھی۔ زہے نصیب، آج تو محبت نے خود آواز دی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس کی کال پر خوش تھا۔ ہاں میں نے سوچا تم آواز دے کر تھک نہ جاؤ، اس نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ میں تمہیں آواز دے کر کبھی تھک نہیں سکتا نور، میرا بس چلے تو پورا دن تمہیں آواز دوں، نور 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 نور۔ وہ باقاعدہ آواز دے رہا تھا اور کمرے کے سامنے سے گزرتی نائلہ ہنس دی تھی۔ ہنستی رہا کرو نور، تمہاری ہنسی دل کو سکون دیتی ہے۔ اس نے پہلی بار اس کی ہنسی سنی تھی۔ تم آواز دیتے رہا کرو، تمہارا آواز دینا مجھے سکون دیتا ہے۔ پہلا اظہار تھا، فواد کچھ پل کو رک گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے دل بے قابو میں نہیں تھا۔ وہ نور کے پاس جانا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا اسے۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا، کہیں یہ خواب تو نہیں۔ ایک ڈر جاگا تھا۔ نور، اس نے پکارا تھا۔ ہاں، وہ منتظر تھی۔ کبھی مجھ سے دور مت جانا، میرا دل بند ہو جائے گا۔ فواد، اس نے پکارا تھا۔ ہاں، وہ منتظر تھا۔ کبھی مجھے دور مت جانے دینا، دل کے بغیر مر جاؤں گی، اس نے کہا تھا۔ میں تمہیں دور جانے نہیں دوں گا، اگر تم گئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ واٹ؟ وہ چونکی تھی۔ یس، تم ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ مجھے۔ وہ لڑنے کو تیار تھی۔ تم چاہتی ہو میں ہاتھ لگاؤں تمہیں؟ وہ چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ بالکل نہیں، صاف انکار تھا۔ ٹھیک ہے، میں کسی اور کو لگا دوں گا، وہ بھی مطمئن تھا۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گی، وہ غصے میں بولی تھی۔ اف، تمہیں بھی مجھے چھونے کے بہانے چاہیے، وہ شریر انداز میں بولا تھا اور نور مزید چڑ گئی تھی۔ پھر پوری رات انہوں نے لڑنے میں گزار دی تھی۔ زندگی اچانک خوبصورت ہو گئی تھی یا محبت نے خوبصورت بنا دی تھی؟ وہ یونیورسٹی سے نکلی تھی جب وہ اس کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اسے اب عادت ہو گئی تھی اسے روز یہاں دیکھنے کی۔ جی فرمائیں، اس نے اس کے سامنے رک کر کہا۔ اتنی عزت؟ لگتا ہے اچھی بیوی بننے کی پریکٹس کر رہی ہوں، اس نے چھیڑا تھا۔ اور لگتا ہے آپ کو عزت راز نہیں آ رہی، جواب بھی آیا تھا اسی پرانے انداز میں۔ ہمیں تو بس آپ ہی راز ہیں پرنسس، وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ آپ بتائیں گے کہ کیا بات کرنی ہے اب؟ اس نے بات بدلی تھی۔ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ نہیں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی، آپ کہیں۔ میں نے پاپا سے بات کر لی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر؟ اس نے پوچھا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں، آج رات فائنل جواب لوں گا میں۔ اور اگر انہوں نے منع کر دیا؟ اس کے انداز میں ڈر تھا۔ مجھے کھونے سے ڈر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بھائی کی محبت کی ناکامی سے ڈرتی ہوں۔ اور میری محبت؟ سوال کیا گیا تھا۔ اس کا اللہ مالک ہے، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ چلو کم از کم آج تم نے انکار تو نہیں کیا پرنسس، وہ کہہ رہا تھا۔ نائلہ اس کی بات اگنور کیے اپنی مسکراہٹ چھپائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حسن صاحب اس وقت اپنے آفس میں تھے جب وہ پاس آئے تھے۔ ارے آؤ سلیم، کیسے ہو تم؟ حسن صاحب نے انہیں بیچنے کا اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ گھر سب کیسے ہیں؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ سب اچھے ہیں، تم بتاؤ آج کیسے آنا ہوا؟ وہ ان کے چہرے کے تاثرات بھانپ گئے تھے۔ تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں فائز کی شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا۔ یہ تو ہم دونوں ہی چاہتے ہیں، مگر وہ مانے تو؟ اسی نے مجھ سے کہا ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر حسن صاحب کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آئے تھے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ مان گیا ہے؟ انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اور اس نے مجھے بھی منا لیا ہے، میں کل اس کا رشتہ لے کر جا رہا ہوں، انہوں نے عام انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ رشتہ لینے کیوں آؤ گے تم؟ نکاح ہو چکا ہے، تم ڈیٹ فکس کرنے آ جانا۔
وہ اب بھی نہیں سمجھے تھے۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو حسن، فیضو شادی کے لیے مان گیا ہے اور وہ جہاں شادی کرنا چاہتا ہے میں ان کے گھر اس کا رشتہ لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے اب صاف صاف بات کی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سلیم؟ نور فیضو کے نکاح میں ہے اور فیضو کی شادی کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جیسے انہیں یاد دلایا تھا۔ فیضو اور نور کا نکاح ایک زبردستی کا رشتہ تھا۔ اگر ان دونوں نے اسے قبول کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ اتنے سال گزر گئے ہیں اس انتظار میں اور اب تک وہ دونوں اسے نہیں مانتے۔ اور اب جب میرا بیٹا کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے تو اس نام کے رشتے کی خاطر میں اس سے اس کی محبت نہیں چھین سکتا۔ وہ صاف انداز میں کہتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ حسن صاحب بھی ان کے سامنے کھڑے ہو چکے تھے۔ اور نور، اس کا کیا؟ وہ جو اتنے سالوں سے اس نکاح کے ساتھ بندھی بیٹھی ہے، فیضو اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ نور اس نکاح میں بندھی بیٹھی ہے؟ یہ رشتہ ان کے لیے کوئی بندھن نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے ایک خواب تھا جو انہوں نے دیکھا اور بھول گئے، اور نور بھی اس خواب کی شریک تھی۔ اور جہاں تک بات فیضو کی ہے تو اس نے محبت کی ہے جس پر کسی کا زور نہیں، اور نور اس محبت میں بھی اس کی شریک ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے جبکہ حسن صاحب اور سر تھامے بیٹھے تھے۔ وہ اس وقت بوتیک سے آئی تھی جب ٹی وی لاؤنج میں ماما اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کیا بات ہے، اس لیے ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ کھانا تو کھا کر آئی ہوگی تم؟ طنزیہ لہجہ تھا۔ نور نے مسکرا کر سر ہلایا۔ فیضو کے ساتھ؟ ایک اور سوال تھا۔ جواب میں اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر ہے ایک شخص، آپ بتائیں، کوئی ضروری بات ہے؟ اس نے بات چالی تھی۔ جانتی تو تم ہوگی کہ کیا بات کرنی ہے میں نے۔ ان کا لہجہ اب بھی طنزیہ تھا۔ اگر جانتی بھی ہوں تو آپ کہہ دیں کیا کہنا چاہتی ہیں، وہ بہت پرسکون انداز میں بولی۔ فیضو شادی کر رہا ہے، وہ بھی تمہاری اجازت سے، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے اب صاف بات کی تھی۔ نہیں، عام انداز میں جواب آیا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نہیں جانتی اس کی شادی کے بارے میں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں جانتی ہوں وہ شادی کر رہا ہے اور مجھے اس کی خوشی ہے۔ شادی محبت کے لیے کی جاتی ہے اور محبت کے لیے اجازت نہیں چاہیے ہوتی۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ جی بالکل میں جانتی ہوں۔ وہ اب بھی پرسکون بیٹھی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور جس کی تم شادی کروانا چاہتی ہو وہ تمہارا شوہر ہے۔ انہیں اس کی یادداشت پر شک ہوا۔ اور آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میرا صرف اس سے ایک نام کا نکاح ہوا ہے، وہ میرا شوہر نہیں ہے۔ اس کی بیوی صرف وہ لڑکی بنے گی جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور میرا شوہر بھی صرف وہ جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بول کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ تو یعنی تم بھی کسی اور سے محبت کر بیٹھی ہو؟ ان کی بات پر وہ رک گئی تھی۔ ہاں، بنا پلٹے وہ کہہ کر جا چکی تھی اور سارا بیگم اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اپنے کمرے میں آئی تھیں جہاں حسن صاحب ان کے انتظار میں کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ ہو گئی اس سے بات؟ سارا بیگم کو اندر آتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں ہو گئی، وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ بہت بے چین تھے وہ۔ یہی کہ فیضو کی شادی کی اسے خوشی ہے۔ پاگل ہو گئی ہے وہ؟ فیضو اس کا شوہر ہے۔ انہیں غصہ آیا تھا۔ میں نے بھی یہی کہا۔ جانتے ہیں اس نے کیا جواب دیا؟ اب وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا؟ یہی کہ وہ ایک نام کا نکاح تھا، فیضو اس کا شوہر نہیں ہے۔ فیضو کی بیوی اور اس کا شوہر صرف وہ ہوں گے جن سے انہیں محبت ہوگی۔ ان کی بات پر حسن چونکے تھے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ اس بار آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ اکیلے تھے اور اب ان دونوں کے ساتھ محبت ہے۔ وہ کہہ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی اور حسن صاحب کافی دیر تک ہل نہیں سکے تھے۔ وہ اس وقت نائرہ کو ساری صورتحال بتا رہا تھا جب حسن صاحب اس کے آفس میں آئے تھے۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ انہیں دیکھ کر اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ آئے انکل، کیسے ہیں آپ؟ اس نے کھڑے ہو کر انہیں سامنے بیٹھنے کا کہا تھا اور خود بھی بیٹھ چکا تھا۔
میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنا بتاؤ، طنزیہ انداز تھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، مسکرا کر کہا تھا۔ تو پھر تم شادی کر رہے ہو؟ جی، وہ پرسکون تھا۔ تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک لڑکی کو اتنے سال اپنے نام پر بٹھا کر اب کسی اور سے شادی کر رہے ہو؟ وہ کیسے ماننے کو تیار نہ تھے۔ سوری انکل، پر میں نے کسی کو اپنے نام پر نہیں بٹھایا، نہ ہی کوئی میرے نام پر بیٹھا ہے، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ تو نور کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ تم جس سے نکاح کر کے بیٹھے ہو تم؟ نور میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور جہاں تک بات نکاح کی ہے، معاف کیجیے گا، وہ نکاح نہیں، ایک سودا تھا، ایک بیٹی کے بدلے ایک بیٹے کا سودا۔ وہ آج جیسے آئینہ دکھانے کی ٹھان چکا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو فیضو، مت بھولو سامنے کون بیٹھا ہے۔ وہ طیش میں آ گئے تھے۔ آئی ایم سوری انکل، اگر آپ کو برا لگا، پر میں نے صرف سچ ہی کہا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کون ہوں میں؟ وہ سننا چاہتے تھے۔ میرے وہ باپ جو مجھے ایک نکاح کے بدلے ملے ہیں۔ فیضو، وہ غصے میں کرسی دھکیل کر کھڑے ہو گئے تھے، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ کیوں انکل، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ آپ نے ایک نکاح کے بدلے ایک بیٹا لیا تھا، اور میں وہی ہوں، آپ کا وہ بیٹا جسے آپ نے اپنی بیٹی کو قربان کر کے حاصل کیا تھا۔ وہ اب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ نکاح تمہاری ماں کی خواہش تھی، انہوں نے اپنے حق میں کمزور دلیل دی تھی۔ وہ نکاح میری ماں کی خواہش تھی، اور نور کی خواہش، میری خواہش، اس بیٹی کی خواہش جس نے آپ کی خاطر اپنی زندگی کا اتنا تلخ فیصلہ کیا۔ وہ نکاح صرف میری ماں کی نہیں، آپ کی خواہش تھی، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ کوئی آپ کا سہارا بنے، آپ کا یہ بزنس چلائے، آپ کے بیٹے کی خواہش پوری کر سکے۔ وہ کہہ رہا تھا اور حسن بس اسے سن رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں انکل، میں خود کو ایک خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں، پتہ ہے کیوں؟ وہ پھر رکا تھا، پر حسن صاحب نے پوچھا نہیں تھا، مگر وہ سننے کو تیار تھے۔ کیونکہ میں فاطمہ سلیم کا بیٹا فیضو ہوں، ایک ایسی ماں کا بیٹا جس نے اپنے بیٹے کا مستقبل صرف 1 گھنٹے میں سنوار دیا تھا۔ کیونکہ میں سلیم صدیقی کا بیٹا فائز صدیقی ہوں، ایک ایسے باپ کا بیٹا جس نے اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر میرا زبردستی نکاح کیا، اور آج میری محبت کی خاطر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ ایک آئیڈیل شوہر اور باپ ہے۔ میں نور کا بہترین دوست اور اس کی قسمت کا ساتھی ہوں۔ ایک اسی دم سے میری زندگی پر نور ہے، پر نور ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں انکل۔ اس نے رک کر حسن صاحب کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ یہ ادراک انہیں خاموش کر گیا تھا۔ پر مجھے صرف ایک ہی بات نے ہمیشہ بے سکون رکھا ہے کہ میری زندگی کی نور خود کتنی بے نور رہی ہے۔ کاش کہ وہ بھی میری طرح خوش نصیب ہوتی، پر ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ایک ایسی ماں کی بیٹی ہے جس کے شوہر نے کبھی اسے بیوی سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جس نے اسے بیٹے کی خاطر قربان کر دیا تھا، اور اس کی بدنصیبی تو دیکھیں، قربان کر دینے کے بعد اس کے باپ نے اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ ناراض تھی اور اسے منایا نہیں گیا، وہ بے حال تھی اور اس کا حال پوچھا نہیں گیا، اور آج وہ چلتا ہوا کھڑکی کے سامنے گیا تھا۔ آج اب اس کی زندگی میں محبت آئی ہے تو آج بھی اسے روکا جا رہا ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پلٹا تھا۔ اب میں نور کے ساتھ ہوں، اب اسے اس کے حصے کی خوشی حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور آپ؟ وہ اب ان کے پاس آ کر رکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں کرب تھا۔ آپ سے مجھے ہمدردی ہے۔ آپ ایک ناکام انسان رہے، نہ اچھا شوہر بن سکے، نہ ہی باپ۔ وہ کہہ کر اپنے آفس سے چلا گیا تھا، اور حسن وہیں پتھر بنے کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ سب اس وقت فواد کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فواد نے ماما کو اس رشتے پر آنکھ بند کر کے رضامندی دینے کا کہا تھا، اور وہ مان بھی گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اگلے ہی مہینے شادی کر لیں، سلیم صاحب نے کہا تھا۔ اگلے مہینے؟ مگر یہ تو بہت جلدی ہے، نائلہ ابھی پڑھ رہی ہے، امی نے کہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، نائلہ پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے۔ لیکن انکل، نائلہ بھی پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی، فواد نے کہا تھا۔
میں نے بہت انتظار کیا ہے اس دن کا، اب اور صبر نہیں ہو رہا مجھ سے۔ سلیم صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی ہی شادی کر دیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں، پر میری بھی خواہش ہے کہ میں پہلے فواد کی شادی کروں۔ امی نے تو بات کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ جی میری بھی خواہش ہے، پھر تو ان کی جلد شادی ہو جائے تاکہ ہمارا نمبر آئے، مگر ہم کوئی رسم تو رکھ سکتے ہیں نا، سلیم صاحب نے کہا تھا۔ جی اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اگلے ہفتے نکاح کریں گے، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی نکاح اور شادی فواد کی شادی کے بعد۔ بات طے ہو گئی تھی، سب خوش تھے اور نائلہ وہ فیضو کی فضول باتیں سن رہی تھی۔ تو پھر تم اگلے ہفتے میری بیوی بننے جا رہی ہو؟ فیضو نے جیسے کنفرم کرنا تھا۔ نہیں، جسٹ نکاح کرنے جا رہی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو نکاح کے بعد تم میری کیا کہلاؤ گی؟ پتہ نہیں، وہ انجان بن گئی۔ میں بتاؤں؟ اس نے اجازت مانگی۔ نہیں، صاف انکار ہوا۔ اوکے وائف، وہ بھی مان گیا۔ کیا کہا؟ وائف، اس نے دہرایا تھا۔ میں آپ کی وائف نہیں ہوں، یاد دلانا ضروری سمجھا۔ بن جاؤ گی، یقین تھا۔ ابھی بنی تو نہیں ہو نا؟ اگلے ہفتے بننے والی تو ہو نا؟ اگلے ہفتے بنوں گی، ابھی نہیں ہوں۔ اس کی زبان پھسلی تھی۔ چلو مانا تو صحیح کہ بننے والی ہو۔ وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ بہت چالاک ہیں آپ۔ بہت سچی ہو تم، ٹکاسا جواب تھا۔ کاش آپ بھی ہوتے۔ ہوں نا؟ نہیں ہوں، نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ہوں، نہیں۔ ثابت کروں؟ اجازت مانگی تھی، کریں؟ اجازت مل گئی تھی۔ آئی لو یو ثابت ہو گیا تھا۔ وہ رک گئی تھی، دل کی دھڑکن ہی تھی جو بڑھ رہی تھی، باقی سب تو ٹھہر گیا تھا۔ جواب دو، وہ بھی سننا چاہتا تھا۔ بہت سچے ہیں آپ، اس نے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی۔ ایک مسکراہٹ تھی جو دونوں کے چہروں پر تھی۔ جب اچانک سے پردہ اٹھتا ہے، سامنے آئینہ ہو اور آپ اپنا اصل چہرہ دیکھ لیں تو ایسے میں ضمیر بھی جاگ جاتا ہے، اور پھر بس پچھتاوا ہی ہوتا ہے جو اندر ہی اندر ڈس رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ آج حسن صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ آئینہ دیکھ چکے تھے اور پچھتاوا اب انہیں سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ سائرہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، ان کی نظر ان پر گئی تھی۔ یہ وہی تھی، ان کی زندگی کی ساتھی جسے کبھی انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ سائرہ، کتنا تھکا ہوا انداز تھا، وہ چونکی تھی۔ جی، یہاں آؤ، انہوں نے اپنے پاس بلایا تھا۔ جی کہیں، وہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو سائرہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے، سائرہ نے فوراً بڑھ کر ان کے ہاتھ پکڑے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ معافی مانگ رہا ہوں، ضمیر جاگ گیا ہے، سکون نہیں مل رہا سائرہ، مجھے سکون دے دو۔ تمہاری اور نور کی معافی ہی مجھے سکون دے سکتی تھی۔ ہے، وہ ہار گئے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے حسن۔ ہاں، آپ نے نور کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اسے منا لیں پلیز، وہ ان سے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں اب ان سب کا مداوع کروں گا۔ نور مجھے معاف کر دے گی نا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا تھا۔ وہ خوش تھیں کہ حسن صاحب کو احساس ہو گیا تھا، اب سب ٹھیک ہونے والا تھا۔ آج بھی روز کی طرح وہ نور کے اٹھنے سے پہلے آفس جا رہے تھے جب سائرہ نے انہیں روک کر پوچھا تھا، آپ اب بھی اس سے نہیں ملیں گے؟ ملوں گا، ضرور ملوں گا، مگر خالی ہاتھ نہیں، میں نے جو غلطی کی ہے اسے سدھار کر۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ اب وہ آفس میں بیٹھے فیضو کا انتظار کر رہے تھے۔ فیضو تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں آ چکا تھا۔ جی انکل، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ اب ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہاں، تم سے بات کرنی تھی۔ جی کہیں۔ مجھے وہ پیپرز چاہیے، سائن کے ساتھ۔ انہوں نے بات شروع کی تھی۔ کون سے پیپرز؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ وہی جو تم دونوں نے یقیناً بہت پہلے بنوا لیے ہوں گے۔ انکل کی بات پر وہ چونکا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے بھی کل ہی معلوم ہوا جب تم نے مجھے میری غلطیوں کا احساس دلایا، تب یہ سوچنے کے قابل ہوا میں کہ اب
مجھے میری بیٹی کے لیے کیا کرنا ہے، اور جب میں نے سوچنا شروع کیا تو دماغ نے کہا کہ تم نور کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ یقیناً تم نے تیاری کر رکھی ہوگی۔ انہوں نے پوری تفصیل بتائی تھی۔ جی بالکل، میں نے تیاری کر رکھی ہے اور مجھے اسی دن کا انتظار تھا جب آپ مجھ سے وہ پیپرز مانگیں گے۔ اسے خوشی تھی، دیر سے صحیح پر انہیں بات کا احساس ہو گیا تھا۔ مجھے وہ پیپرز دے دو، میں اب اپنی بیٹی سے جلد ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا، اور وہ اٹھ کر اپنے آفس میں گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیپرز کے ساتھ واپس آیا تھا۔ یہ لیجئے۔ اس نے پیپرز ان کے سامنے کیے تھے جسے انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ ایک اور مدد چاہیے تمہاری، انہوں نے پیپرز پر نظر ڈال کر کہا تھا۔ جی کہیں۔ آج شام انہیں ہمارے گھر بلا لو، میں اب دیر نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے کہا تھا، اور فیضون کی بات کا مطلب سمجھ کر اچھل گیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اب میں اپنی نور کی زندگی میں نور دیکھنا چاہتا ہوں، وہ مسکرائے تھے۔ تھینک یو سو مچ انکل، میں ابھی کال کرتا ہوں، وہ کہہ کر جا چکا تھا، اور انہوں نے گھڑی دیکھی تھی۔ انہیں اب اس کے بوتیک جانا تھا۔ فواد اس وقت آفس میں تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے دیکھا فیضو کی کال تھی۔ ہاں فیضو، کہو۔ کہنا کیا ہے جناب، آپ کے پر کاٹنے کے لیے کال کی ہے، فیضو کی چہکتی آواز آئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ انکل مان گئے ہیں، آج شام بلایا ہے تم لوگوں کو۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو فیضو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں جی بالکل سچ، بس اب جا کر آنٹی سے بات کرو اور نائلہ کو بھی ساتھ لانا، میں بھی مل لوں گا۔ اسے اب نائلہ کو دیکھنے کی سوج رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا فیضو، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس کی محبت اسے ملنے والی تھی، یہ خوشی اس کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کچھ نہ کہو، تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں میں، آخر ہم دونوں ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے فیضو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے یہ سب نور کے لیے کیا ہے فواد، وہ میرے لیے سب سے اہم ہے، اور پھر تم نے بھی مجھے میری محبت دلائی، ہمارا حساب برابر ہے۔ جو بھی ہے، تم بہت اچھے ہو، نائلہ بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسا ساتھی ملا، اس نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ اسے بھی تھوڑا احساس دلا دو اس بات کا۔ اسے اب نائلہ کی بے وقوفی یاد آئی تھی۔ یہ تو تمہارا کام ہے، ہمارا کام تو بس نور ہی نور ہے، وہ ہنسا تھا۔ اچھا اب زیادہ نور نور نہ کرو اور جا کر آنٹی سے بات کرو، ویسے اب تک پرنسس انہیں سب بتا ہی چکی ہوگی۔ اس نے نائلہ کو پہلے ہی انفارم کر دیا تھا، اور نائلہ واقعی سب بتا چکی تھی۔ کون پرنسس؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ کوئی نہیں، اچھا بائے۔ اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ کم از کم اس کے بھائی کے سامنے تو زبان پر کنٹرول رکھا کرو فیضو، اس نے خود کو ٹوکا تھا۔ وہ بوتیک میں بیٹھی تھی جب اس کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کم ان، اس نے فائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی اندر آیا تھا، کافی دیر خاموش کھڑا رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا اور آنکھیں چھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، کتنے عرصے بعد وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے تھے، اور آج جب آئے تھے تو کتنی دیر خاموش تھے، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ وہ سر جھکا گئی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر دیکھا تھا اور حیران رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ فوراً ان کی طرف آئی تھی اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ معافی مانگ رہا ہوں، اپنے پاپا کو معاف کر دو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اس طرح شرمندہ مت کرے پاپا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں بس آپ سے ناراض تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں منایا؟ اس نے شکوہ کیا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے انتظار کر رہی تھی کہ اس کے پاپا اسے منائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ تمہارے پاپا کو بہت دیر سے اس بات کا احساس ہوا بیٹا کہ محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ کاش کہ میں بھی تمہیں محبت سے منا لیتا، وہ اسے سینے سے لگا کر کہہ رہے تھے۔ مجھے اب کوئی شکایت نہیں ہے پاپا، اس نے دل سے ہر شکوہ مٹا دیا تھا۔ جن سے محبت ہو انہیں آسانی سے معاف کر دیا جاتا ہے، مگر اب میں سب ٹھیک کروں گا، تم بس تیار ہو جاؤ، آج تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، انہوں نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا۔
کیا مطلب؟ وہ پھر سے ڈر گئی تھی۔ پریشان مت ہو، اس بار شادی ہوگی، صرف نکاح نہیں، انہوں نے کہا تھا اور وہ سمجھ کر مسکرا دی تھی۔ تھینک یو پاپا۔ وہ دوبارہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تھینکس ٹو یو بیٹا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اب گھر جا کر شام کی تیاری کرو، بوتیک کے بہانے گھر کے کاموں سے مت بھاگا کرو، انہوں نے شرارت میں کہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ یہ پھول یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب ان کی نظر سامنے رکھے پھولوں پر پڑی تھی۔ وہ حیران تھے، اسے تو پھولوں سے الرجی تھی۔ وہ الجھ گئی تھی۔ اب پاپا کو کیا بتاؤں؟ سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ یہ تو بالکل اصلی لگ رہے تھے، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ وہ اب ان پھولوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہے تھے، کتنی مہارت سے بنائے گئے تھے یہ۔ میرے ہونے والے بیٹے نے دیے ہیں نا؟ اس کی خاموشی انہیں حقیقت بتا چکی تھی۔ جی، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اب مجھے وہ بنا دیکھے قبول ہے۔ یہ پھول اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک صرف وہی ہے جو تمہاری زندگی میں بہار لا سکتا ہے، انہوں نے کہا تھا اور وہ مسکرا دی تھی۔ اب شرمانہ بات میں گھر جا کر تیاری کر لو، چلو۔ وہ اب اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکلے تھے۔ وہ خوش تھی۔ سب ویسا ہی ہوا تھا جیسا فیض اور اس نے سوچا تھا۔ یہ محبت واقعی ہر مشکل کا سامنا کر لیتی ہے۔ شام فواد کے گھر والے آئے تھے۔ رشتہ تو جیسے دونوں پہلے ہی قبول کر چکے تھے، بس شادی کی دونوں کو جلدی تھی۔ اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نائلہ اور فیضو کے نکاح والے دن دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ وہ اس وقت لان میں واک کر رہی تھی جب فواد کی کال آئی تھی۔ کیا حالات ہیں جناب؟ چہکتی ہوئی آواز تھی۔ بہت اچھے حالات ہیں، تم بتاؤ؟ میرے دل کے حالات بھی بہت اچھے ہیں، وہ خوش تھا۔ دل کا کب پوچھا میں نے؟ اس نے اب اسے تنگ کرنا چاہا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم پوچھتی ہی نہیں ہو، اس نے آہ بھری تھی۔ وہ مسکرائی۔ تمہاری آواز ہی بتا دیتی ہے تمہارے دل کے حالات، اس نے سچ ہی تو کہا تھا۔ ویسے ایک بات ہے نور، کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تمہیں نہیں لگتا کہ اب تمہیں مجھے تم نہیں کہنا چاہیے؟ ایک بھرپور مسکراہٹ نے نور کے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ کیوں؟ وہ انجان بنی۔ آخر اب ہماری شادی ہونے والی ہے، اس نے وجہ بتائی۔ تو وہ ابھی باز نہ آنے والی تھی۔ تو یہ کہ تمہیں مجھے آپ کہنا چاہیے، اچھی بیویوں کی طرح، اس نے آسان لفظوں میں سمجھایا تھا۔ پر ابھی تو میں تمہاری بیوی نہیں بنی نا، اس نے بھی کہاں ماننا تھا۔ تو پھر تمہارے منہ سے عزت حاصل کرنے کے لیے مجھے 5 دن انتظار کرنا ہوگا، وہ چڑھ کر بولا۔ بالکل، اب اتنی آسانی سے تھوڑی ملتی عزت، وہ لاپرواہی سے بولی۔ چلو جہاں اتنا کیا ہے 5 دن اور صحیح۔ وہ بھی مان گیا تھا اور پھر دونوں ایک دوسرے سے باتوں میں اتنے مشغول تھے کہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کب صبح ہو چکی تھی۔ اس نے نائلہ کے نکاح اور اپنی شادی کا جوڑا خود ڈیزائن کیا تھا، اور اس سب میں فیضو اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ 5 دن کیسے گزر گئے محسوس ہی نہ ہو سکا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا تھا جب محبتوں کو پار لگنا تھا۔ وہ تیار بیٹھی تھی جب قاضی صاحب اس کے کمرے میں آئے تھے۔ 3 بار اس ایک سوال ہوا تھا، تینوں کا جواب ہاں میں دیا گیا تھا، اور وہ فائز صدیقی کے نام ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں انہیں بارات لے کر جانی تھی۔ ابھی وہ وہاں جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس نے اس کا راستہ روکا تھا۔ یہ پرنسس اپنے پرنس کو چھوڑ کر کہاں جانے کی تیاری میں ہے؟ وہ اس کے نہایت قریب کھڑا تھا۔ وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو نور بھابھی کے گھر ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ نکاح کے بعد جا چکا ہوگا، مگر وہ تو یہی تھا۔ اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا میں؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ جائیں پلیز، وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ پہلے جی بھر کر دیکھ تو لینے دو، وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ فائز پلیز، وہ دور ہوئی تھی۔ مجھے اپنا نام اتنا پیارا پہلے کبھی نہیں لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھنے دو، بیوی ہو میری، اس نے حق جتایا تھا۔ نائلہ کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ وہ سر جھکا گئی تھی جب اس کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔
نکاح مبارک ہو، اس نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو بھی، وہ کہتے ساتھ پلٹ کر بھاگی تھی۔ وہ مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت فواد کے کمرے میں دلہن بنی موجود تھی، کھڑکی سے باہر دیکھتی۔ وہ ان لمحوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جب وہ دونوں ملے تھے، اور محبت کی وہ چمک، اسے سوچ کر ہی ہنسی آئی تھی۔ کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر بولا تھا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب کمرے میں آیا، اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت کی وہ چمک یاد آ گئی تھی مجھے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ پورے 3 دن بعد اتری تھی، اس نے 3 انگلیاں اٹھا کر کہا۔ میں بھی تو 3 دن بعد ٹھیک ہوئی تھی، اس نے جتایا۔ مگر میں تو آج تک بیمار ہوں، اس نے کہا تھا تو نور چونکی۔ کون سی بیماری ہے آپ کو؟ وہ پریشان ہوئی۔ تم سے محبت کی بیماری ہے، پلیز اس کا علاج کر دو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ سوری، یہ لا علاج ہے، اس نے بڑے ناز سے کہا۔ بہت ظالم ہو تم، آپ سے کم، وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی اور موڑا تھا۔ آپ سے کم، اس نے مسکرا کر دہرایا تھا۔ اف، کتنا پیارا لگتا ہے تمہارے منہ سے آپ۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا جب اس نے اسے روکا۔ کیا ہوا؟ میرا گفٹ، اس نے اسے یاد دلایا تھا۔ محبت سے بڑھ کر بھی گفٹ ہوتا ہے کیا؟ وہ پھر قریب ہوا۔ ہاں، محبت کا دیا ہوا گفٹ۔ وہ پھر دور ہوئی۔ میں ہوں نا اتنا بڑا گفٹ۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ مجھے چھوٹا بھی چاہیے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میں کافی نہیں؟ وہ ایک قدم اور آگے ہوا۔ نہیں، وہ پیچھے ہوئی۔ پتا تھا مجھے، تو یہ رہا تمہارا گفٹ۔ وہ ایک قدم آگے ہوا تھا اور وہ دیوار سے لگ چکی تھی۔ اب فرار کے راستے ختم ہو چکے تھے۔ وہ اس کے کانوں کے قریب آیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں، پھر کچھ الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ تمہیں بھولنا بھی چاہیں تو بھلا نہ پائیں ہم، چلو ایک راز کی بات بتائیں ہم، محبت کی راہوں میں جب جب نظر اٹھائیں ہم، عشق کے میدان میں جب جب اتر جائیں ہم، پیار کی اس کشتی میں گر ڈوب جائیں ہم، اے صنم تیری قسم بس تمہیں دیکھ مسکرائیں ہم۔ محبت کا حصول مبارک ہو۔ نور کے کانوں میں سرگوشی ہوئی تھی۔ آپ کو بھی، اس نے جواب دیا تھا۔ محبت اپنی منزل کو پہنچ چکی تھی اور وہ دونوں ہر پل جینے والے تھے۔ وقت بدل گیا تھا اور وہ بھی بدل گئے تھے۔ محبت سب بدل دیتی ہے۔ ناول یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ناول آپ کو کیسا لگا۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نئی ویڈیو نئے ناول کے ساتھ جلد آؤں گی۔ اللہ حافظ۔